بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز باکس کے ساتھ آپ کا ہوسٹ وفاقی دارالحکومت سے سید محمد یاسین ہاشمی۔ ناظرین، تاجر دوست گروپ جو ہے اس نے الیکشن میں میدان مار لیا ہے، 63 ووٹوں کے ساتھ جیت اپنے نام کی ہے۔ شب و روز محنت کر کے گزشتہ 3-4 ماہ سے انہوں نے دن رات ایک کر کے 3 گروپوں کے ساتھ مقابلے کے بعد جیت اپنے نام کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیت ان کا مقدر بنا دی۔ ناظرین، اس تنظیم کے جو عہدیداران ہیں، فرداً میں سب سے بات کروں گا، میں ان کا تعارف بھی کراتا چلوں گا۔ میرے ساتھ اس وقت سید فیاض حسین شاہ صاحب موجود ہیں جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں اس تنظیم کے۔ یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور G9 مرکز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ G9 مرکز جو ہے بہت بڑا مرکز ہے۔ جسٹ لائک جیسا کہ راجہ بازار ہے پنڈی کا، تو اسلام آباد کا G9 مرکز جو ہے یہاں پہ متوسط طبقہ رہائش پذیر ہے، اور بہت زیادہ بزنس ہوتا ہے، بہت زیادہ ریونیو یہاں سے جنریٹ ہو کر گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے وہ یہاں پہ نہیں لگایا جاتا۔ لائک ایسا کہ یہاں پہ سیوریج کا نظام جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خراب ہے، سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں، روڈز ٹوٹے ہوئے ہیں، جو وابڈا نے لائنیں ڈالی ہیں بجلی کی وہ جو ہے ان کی حالت ناگفتہ بے ہے، اور اسی طرح پانی کا نظام جو ہے وہ بھی درہم برہم ہے۔ غرض یہ کہ جو یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ دیگر سیکٹرز پر لگایا جاتا ہے۔ CDA جو ہے وہ بالکل ہی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اور CDA کی نااہلی سامنے آ رہی ہے اس سیکٹر میں، جبکہ یہ تاجروں کا بہت بڑا سیکٹر ہے، اور تاجر جو ہیں وہ یقیناً اس ملک کا فخر ہیں، اس ملک کا غرور ہیں۔ تاجر جو ہے وہ قدم بقدم اس گورنمنٹ کے ساتھ ہمیشہ چلے ہیں، جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی تاجر جو ہے وہ قدم سے قدم ملا کر چل رہے ہیں، اور کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ تاجر حضرات ہوتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سید فیاض حسین شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں آپ ماشاءاللہ، بڑی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر، اور ابھی آپ نے حلف بھی نہیں لیا، تو ماشاءاللہ پتہ چلا کہ یہاں پر جو ویلفیئر کے کام ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی ماشاءاللہ پوری ٹیم جو ہے وہ بڑے اچھے مارجن سے جیتی ہے، اور جو آپ نے محنت کی تھی وہ رنگ لے آئی ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اور آپ نے جو مبارک دی، خیر مبارک آپ کو بھی مبارک کہ آپ لوگوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا اس کمپین میں بھی، پہلے بھی۔ شاہ صاحب، ہم نے بڑی محنت کی ہے، 3-3.5 مہینے ہم نے الیکشن میں جو ہے وہ لگائے ہیں، اس میں بڑی محنت کی دن رات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے خوشی کا ہمارے لیے مقام ہے یہ کہ ہم نے پہلے بھی 2 سال کا ٹرنیوٹ ہم جیتے ہیں، 2020 سے 2022 کا بھی الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے، تاجر ہمارے G9 مرکز کے تاجر بھائیوں کی مہربانی سے، جنہوں نے ہماری اچھی کارکردگی پچھلے 2 سال کی، اور انہوں نے ہمیں دوبارہ چانس دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم مزید جو ان کی توقعات ہے اس کے اوپر پورا اترے شاہ صاحب۔ تو باقی میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ جو آپ نے بات کی ہے سیوریج کے حوالے سے، یہاں پہ بہت پرابلمز ہیں، یہاں پہ جو بیسمنٹس ہیں ان میں پانی چلا جاتا ہے، CDA کی بڑی، کیونکہ یہ سب سے پرانا سیکٹر ہے شاہ صاحب، تو اس وجہ سے آئے دن ہی ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ بجلی کا نظام یہ ہے کہ بارش ہوئی نہیں تو بجلی ٹرپ ہوئی تھی۔ اولا ہم نے پچھلے جو ہمارا ٹرنیوٹ تھا اس میں ہم نے تقریباً 6-7 ہم نے ٹرانسفارمر بھی ریپیئرنگ کروائی ہے۔ ہمارے صدر صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب، انہوں نے ساتھ ہو کے ہم نے 2-3 ہم نے نئے بھی لگوائے ہیں، انسٹال کروائے ہیں اس میں، وہ بھی ہم نے کوشش تو کافی ساری کنٹرول کی، 60% تک ہم اس کو لے ہیں۔ ریونیو کی جو حد تک بات ہے شاہ صاحب کے، ریونیو سب سے زیادہ ہمارے G9 مرکز سے جاتا ہے، اور اس کا جو ہمیں آؤٹ پٹ ہے وہ بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، CDA بھی کوئی نہیں کر رہی، بار بار ہم لوگ کرتے ہیں، وابڈا کا بھی یہی حال ہے، اس کے بعد ہماری صفائی کا نظام وہ بھی یہی حال ہے، مطلب کہ یہاں پہ جو بھی ہے ہماری یونین خود بخود ہم لوگ جو ہے نا اپنے طور پہ کرتے ہیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے نا ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں۔ باقی جو شاہ صاحب جو مسائل ہیں کہ ہم حکم بالا سے بھی گزارش کرتے ہیں، CDA سے بھی گزارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں ان سے کہ خدا را کہ یہ سمجھ لیں، جیسے آپ نے کہا کہ پنڈی کا راجہ بازار، مطلب کہ یہاں پہ اچھے سے اچھے برانڈ بھی موجود ہیں، اور اچھے کسٹمر بھی آتے ہیں، نارمل بھی آتے ہیں، ہر قسم کا برانڈ یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو مرکز کو ہم جو اپنے پہلے سے بھی کر رہے ہیں، اور مزید ہم نے جو کوشش کی ہے کہ اس کو ہم اچھے سے اچھا تیار کریں۔ ایک بات شاہ صاحب، دوسری جو آپ نے ہمیں بتایا کہ جی حلف برداری سے پہلے جو ہم نے کام کیے،
الحمدللہ ہم نے جو کام ہم نے کوشش کر رہے تھے پچھلے 7-8 ماہ سے لگے ہوئے تھے، تو اللہ پاک کی مہربانی سی ڈی اے کی جو چیئرمین صاحب نے کچھ ہماری سن ہی لی، جو تقریباً 23 سال کے بعد، عرصہ 23 سال کے بعد G9 مرکز میں پہلی دفعہ روڈ کارپیٹنگ ہماری دور میں ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ حتیٰ کہ اس سے پہلے صرف اور صرف وہ کہتے ہیں نا، وہ پتنگ کو جیسے چیپیاں لگاتے تھے، تو ہمارے روڈ کو بھی اسی طرح کا آئے اور ایک ڈیمپری بھیج دی اور چیپیاں لگا دی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک بارش آئی اور اس کے بعد وہ شاہ صاحب وہ ختم۔ وہ ختم ہو یہ ابھی ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، تک 2-3 تھے، حلف برداری کے سے ہم نے پہلے ہی شروع کر دیا۔ دیکھیں جب نیت آپ کی صاف ہوگی تو منزل بھی آسان ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو توقعات جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے اور جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے وہ بھی ہمارے بھائی، اور جنہیں دیے وہ بھی ہمارے بھائی، اور ہم ان کی جو توقعات ہیں ان کو لے کے چلیں اور ہم اس کو جو بھی ہے ہم اس کو کمپلیٹ کریں۔ ٹھیک، دوسرا ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، ہماری چیئرمین صاحب سے اپنے ہمارے جو ہے لیڈران سے ہماری ایک بات ہوئی تھی کہ ہم سی ڈی اے سے بہت عرصہ پہلے، آج سے 15 سال پہلے شاہ صاحب، کہ جو ہمارے تاجر بھائی ہے، جو ہمارا اتنا زیادہ ریونیو یہاں سے جاتا ہے اس کے اگینسٹ زیرو ہے، ہمیں آؤٹ پٹ زیرو ہے شاہ صاحب۔ تو اس میں ہم لوگوں نے یہ ہمارے آپ مشاورت ہم لوگوں نے کی بھی ہے اور کر بھی رہے، اور ہم یہ ان سے گورنمنٹ سے اپیل بھی کریں گے، جو یہاں کے ایم این ایز ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ ہمیں ایک ہمارے تاجر بھائی G9 مرکز کے تاجر بھائیوں کو آسان شرائط کے اوپر ہمیں یہاں پہ جو ایک دے دیں پلاٹ، اور اس کے اوپر ان کے لیے گھروں کی سہولت، آسان انسٹالمنٹ پہ گھروں کی سہولت ہونی چاہیے۔ زبردست۔ یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے G9 کے تاجر بھائیوں کے لیے جو ہے ان کے لیے آسان شرائط کے اوپر ان کو فلیٹ مہیا کریں، ان کی رہائش کا بندوبست کریں، ان کی فلیٹ اور جو آسان انسٹالمنٹ کے، اور دینا بھی چاہیے گورنمنٹ کو، کیونکہ سب سے زیادہ ریونیو لیتے ہیں یہاں پہ اور آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے شاہ صاحب۔ ٹھیک، تھینک یو شاہ صاحب۔ ٹھیک۔ ناظرین، سید فیاض حسین میرے ساتھ موجود تھے، ڈپٹی جنرل سیکرٹری۔ اب چونکہ حاجی ظفر صاحب سینئر نائب صدر میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، میں الیکشن کے حوالے سے ان سے بات چیت کروں گا، اور جو دن رات انہوں نے محنت کاوش کی، آج وہ ماشاءاللہ اور ان کی ساری ٹیم جو ہے وہ متحد ہے ویلفیئر کے کام کرنے کے لیے، اپنے تاجر بھائیوں کے ویلفیئر کے لیے اور دیگر سیکٹر کے جو فلاحی کام ہیں ان کے لیے انہوں نے کمر کس لی ہے، اور ابھی سے انہوں نے اپنے جو ترقیاتی کام ہے ان کا آغاز کر دیا ہے۔ حاجی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے حاجی صاحب؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو ہاشمی صاحب آپ کا شکریہ اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہماری جتنے بھی مسائل ہیں تاکہ وہ احکام بالا تک ہمارے پہنچیں۔ تو سب سے پہلے تو میں G9 مرکز کے جو ووٹر سپورٹر ہیں اور جو ہمارے مخالفین ہیں، جنہوں نے ووٹ ہمیں دیا ہے، جنہوں نے نہیں دیا، ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور الحمدللہ ہم جیت چکے ہیں۔ اب آپ سب ہمارے بھائی ہیں، میری یہی بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں، نہ کہ ہماری ٹانگیں کھینچیں۔ انشاءاللہ تعالی مرکز کے تعمیرات کا کام شروع ہے۔ پچھلے 2 سالہ ٹنیور میں ہم نے سی ڈی اے کو، وابڈا کو اور جتنے بھی ادارے ہیں، انتظامیہ کو ہم مرکز کے حالات واقعہ سے اپلیکیشن دے کے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہی ہے کہ G9 مرکز اسلام آباد کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ٹھیک، اس میں ایکسٹرا ریونیو ہمارے یہاں پہ G9 مرکز میں 2 اڈے ہیں، ایک لوکل بس سٹینڈ ہے اور ایک نیشنل لیول پہ ہے، یہاں سے پورے پاکستان میں گاڑیاں جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو لیکن اڈے کی حالت زار آپ دیکھیں تو یقین مانیں کہ ایسے لگتا ہے کسی دیہات کا اڈا ہے یا کسی گاؤں کا اڈا ہے۔ اسلام آباد کا اس میں سہولیات ہی نہیں ہیں اڈے کے اندر، نہ سواریوں کے لیے نہ انتظامیہ کے لیے، بالکل بھی سی ڈی ایس کے اوپر دھیان نہیں دے رہی۔ تو 10.5 کروڑ سے زائد ریونیو تمام مراکز سے زیادہ ماشاءاللہ، یہاں سے ایکسٹرا ریونیو ہمارا جاتا ہے، لیکن G9 مرکز کی حالت زر اتنی ہی خراب ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاں سے بالکل اتنا ہم سے زیادہ ریونیو نہیں جاتا، وہاں پہ آپ دیکھ لیں، فٹ پاس دیکھ لیں، F سیکٹرز میں جتنے بھی آپ چلے جائیں، F10 چلے جائیں، F6 چلے جائیں، F7 چلے جائیں، E7 چلے جائیں، جہاں بھی جائیں گے آپ کو ہر چیز آپ کو پرفیکٹ ملے گی بنسبت G9 کے۔ تو میری سی ڈی ایس اور انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ جتنا بھی ہمارا ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے اس کو خدا را ہمارے مرکز کے اوپر لگایا جائے،
تاکہ ہمارے مرکز کا جو تاجر ہے اور جو ہمارے ادھر خریدار ہیں وہ آئیں اور ان کے لیے سہولیات پیدا ہوں. فٹ پاس بنائیں، سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو ٹھیک کریں. سیوریج کا نظام پچھلے 40 سال سے وہی ہے اور آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن سیوریج کا پانی باہر نکلتا رہتا ہے اور ہماری روڈز بھی خراب ہو جاتی ہیں. تو ہماری انتظامیہ سے اور سی ڈی اے سے یہی اپیل ہے کہ خدا را ہمارے حال پہ رحم کریں اور ہمارے مرکز کے جلد سے جلد جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. تو باقی اس حوالے سے مرکز میں ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور میرے تمام 3 گروپوں سے بھی درخواست ہے کہ خدا را ہمارے ساتھ آئیں، مرکز کی بھلائی کے لیے، مرکز تعمیرات کے لیے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. الیکشن تھے وہ 2 مہینے تھے، اب ختم ہو گئے ہیں. زبردست. اب ہمارے ساتھ مل کے ہمارے بھائیوں کی طرح ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب بھائی ہیں، ہم ادھر مل کے کام کریں گے تو پھر ہی مرکز ترقی کی طرف گامزن ہوگا. ورنہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے تو یہی حال ہوگا جو پچھلے 20 سال سے ہو رہا ہے مرکز کے ساتھ، کہ مرکز میں نہ ٹریفک کے لائنز لگی ہیں، ٹھیک ہے، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور سیوریج کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے، پلازوں کی حالت زار بہت خراب ہے. تو لہٰذا ہمارے ساتھ آئیں، مل کر کام کریں مرکز کی ترقی کے لیے. فلٹریشن پلانٹ لگائیں یہاں پہ واش رومز کا مسئلہ ہے وہ حل کریں، اور دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تو مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم حل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں اور کام کریں. انشاءاللہ ہماری انتظامیہ سے یہی درخواست ہے کہ خدا را ہمارے حال پر رحم کیا جائے. ہم بار بار آپ کے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی فریاد لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جلدی سے جلدی حل کیا جائے، ترجیح بنیادوں پہ حل کیا جائے تاکہ مرکز خوشحال ہو اور یہاں پہ خوشحالی ہے اور تاجر خوشحال ہو. انشاءاللہ تعالیٰ ہم 2 سال پچھلے بھی ہمارا دور گزرا ہے، ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا ہے، عزت دی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پچھلے 2 سالوں سے بڑھ کر ہم اس مرکز کی خدمت کریں گے. سی ڈی اے کو ہم نے پچھلے 2 سالوں میں درخواستیں دی ہوئی تھیں، اس حوالے سے مشینری آ چکی ہے، روڈ کارپیٹنگ کا کام شروع ہے. الحمدللہ اسی طرح ہماری اپیل ہے ہمارے ایم این اے علی اوان صاحب سے کہ وہ G9 مرکز کے اوپر توجہ دیں اور اس کے اوپر اس کو خوشحال کریں اور اس کو خوبصورت بنائیں. خوبصورت بنائیں جی. G9 سیکٹر کو علی نواز وان صاحب آپ سے تاجر برادری نے اپیل کر دی ہے. الحمدللہ اس وقت جیت کر جو ہے وہ دوست گروپ برسر اقتدار آ گیا ہے. ناظرین، جیسا کہ حاجی ظفر صاحب کی بات بڑی پیاری تھی، بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ووٹ نہیں دی ہے ان کا بھی بہت شکریہ، جنہوں نے دیے ان کا بھی بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے باقی 3 گروپوں کو بھی دعوت دے دی ہے کہ پلیز آئیں ہمارے ساتھ اور ویلفیئر کے یہ جو کام ہیں یہ بھی کریں. ناظرین، اب میرے ساتھ جو اس تنظیم کے جنرل سیکرٹری ہیں پیر نعیم عباسی صاحب وہ موجود ہیں، میں ان سے گفتگو کروں گا. حاجی صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کو جیت مبارک ہو، اور جو مسائل ہیں وہ دیگر تمام دوست جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اسی حوالے سے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے، جیسے کہ عامر علی احمد صاحب ہیں چیئرمین سی ڈی اے کے، ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ G9 مرکز کی طرف زیادہ توجہ دیں. ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات، انتظامیہ جو ہے وہ، اور دیگر ادارے آئس کو یہاں کے جو مسائل ہیں اس کو حل کریں. تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی جو جیت ہے ماشاءاللہ، اس حوالے سے ناظرین کو کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی صاحب، آپ کا اور چینل والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور خیر مبارک. ہاشمی صاحب، بات یہ ہے کہ یہاں تقریباً 2 سال کا ٹینور ہوتا ہے الیکشن کا G9 مرکز کے اندر، اور الحمدللہ خوب گہما گہمی ہوتی ہے. اور یہاں کا جو الیکشن ہے وہ تقریباً ایک MPA-MNA سے مشکل الیکشن یہاں لڑا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ بڑا مرکز ہے، یہاں ووٹس زیادہ ہیں، اور پھر جو الیکشن کے گروپس ہوتے ہیں وہ کبھی 3 کبھی 4 ہوتے ہیں. اس دفعہ 4 گروپس تھے تو ان کو خوب محنت کرنی پڑتی ہے. اس دفعہ تقریباً 3 ماہ اور کوئی 16-17 دن لگے ہمیں کمپین کرتے ہوئے. ہر گروپ کے فرد نے اسی طرح محنت کی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں کامیاب کیا. تو ہم تو شاہ صاحب آپ کی چینل کی وساطت سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو اللہ کے حضور یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ جو لوگ مرکز کے لیے مخلص ہوں انہیں آپ کامیاب کریں، جو اس مرکز کے لیے مخلص ہوں، درد رکھتے ہوں.
ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ، دعا میں کبھی میں نے نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں کامیاب کر. تو اللہ نے اگر ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو احسن طریقے سے نبھائیں گے. شاہ صاحب اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں. کسی کا سیل ایگریمنٹ کرانا، کسی کا رینٹ ایگریمنٹ کرانا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اداروں کے اختیار میں ہیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں اب پورے G9 مرکز کو ہونا تو یہ چاہیے تھا لیڈنگ مرکز ہے، یہ ایک ماڈل مرکز ہوتا پورے اسلام آباد کے لیے. ٹھیک ہے. جیسا کہ آج ظفر صاحب نے کہا کہ یہاں دو بڑے اڈے، ایک نیشنل اڈا ہے. نیشنل اڈے کے اندر جو آتا ہے یا جاتا ہے، اب آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ وہ ایسے جیسے کسی رولر ایریے کا کسی کا وہ ایسا اڈا، چھوٹا کہیں اڈا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تقریباً ہر وقت اس مرکز کے اندر 10,000 سے لے کر 25,000 افراد ہر وقت مرکز کے اندر موجود رہتے ہیں. ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے یعنی اپنا ٹائلٹس کے لیے، پانی کے لیے کوئی چیز یہاں نہیں، کسی فرد کے لیے بھی نہیں. بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ یہ جتنے بھی G9 مرکز کے اندر جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں، جن کی دکانیں ہیں، جن کے دفاتر ہیں، وہاں پانی کا کوئی مناسب بندوبست نہیں ہے. نہیں، پانی ہے ہی نہیں. لیکن ہمیں ہر سال ہزاروں کے حساب سے ٹیکس آتے ہیں اور ہم وہ ٹیکس پے کرتے ہیں. اس سے آپ یہ حالت یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورے مرکز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناگفتہ بے حالت ہے سڑکوں کی اور پلازوں کی. یہ سیوریج کا نظام نہیں ہے، ڈرینیج کا نظام نہیں ہے. 30-40 سال پرانی کیبل بچھی ہوئی ہیں اور پورے مرکز کے اندر آپ یہاں یہ بجلی کے بڑے اپنے پول دیکھیں اور اس کے جتنے بھی آپ دیکھیں، ایسا پتہ چلے گا کہ یہ پتہ نہیں کب سے یہ بیچارے شکایت کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری نیم سرکاری ادارے ہیں وہ خدا را اس مرکز کے حال پر رحم کریں. جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی کسی کے اختیار میں ہے وہ ضرور کرے. جی شاہ صاحب، میں آپ کا پھر ایک دفعہ مشکور ہوں اور میرے باقی ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے تو انشاءاللہ آگے پھر تفصیل سے ہوگا. جی ناظرین، بالکل شیخ عالمگیر صاحب نائب صدر ہیں، اب وہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے. ناظرین، تاجر دوست گروپ جو ہے، ان کا انتخابی نشان پھول تھا، گلاب کا پھول. تو یقیناً یہ محبتیں بکھیرتے ہیں، یہ لوگ محبتیں بانٹتے ہیں. جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پھول تمہیں بھیجا ہے، خط میں پھول نہیں میرا دل ہے. تو یہ پھول جو ہے، یہ اس پھول کی بڑی بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ساری ایسی پیار والی باتیں ہیں. اے پھول، میرے پھول کو یہ پھول دینا، کہنا یہ تیرے پھول نے پھول بھیجا ہے. تو یہ محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں. تاجر دوست گروپ جو ہے، انہوں نے اپنا انتخابی نشان پھول رکھا اور یہ اس وقت محبتیں ہی بکھیر رہے ہیں. جیسا کہ تمام دوستوں نے، تمام عہدیداروں نے یہ کہا کہ باقی گروپ جو ہے جنہوں نے الیکشن لڑا، ختم ہو گئی بات، آئیں مل کر ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. شیخ عالمگیر صاحب نائب صدر، ان سے میں زیادہ آپ اور ان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں شیخ عالمگیر صاحب سے. شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. شاہ صاحب، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. آپ کے میڈیا والوں کا جو ہماری معاملات زندگی ہیں نا گزرتے ہیں، وہ آپ آگے تک پہنچانے میں سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ لوگوں تک بات پہنچتی ہے، جگہ جگہ پہنچتی ہے، مسئلے مسائل ہوتے ہیں. باقی تو زندگی کے مسئلے مسائل لگے رہتے ہیں. یہ ہمارا گروپ نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی ہے، جیتے ہیں سارے ہم بڑی دعاؤں سے. اور یہاں کے جو G9 کے دکاندار ہیں، ان کی بڑی محنتیں ہیں، ان کا بڑا ہمارے ساتھ تعاون ہے. میں بس ایک بات زیادہ کہنا چاہتا ہوں. کسی سیاسی پارٹی نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ نیا پاکستان. میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں نیا پاکستان تو نہیں بنا، لیکن نیا G9 مرکز ضرور بنے گا. زندہ باد. G9 مرکز کے اندر کے معاملات زندگی ہیں کافی گمگیر ہیں. آگے ہم کوئی سسٹم ایسا بنا رہے ہیں کہ ہم سب چھوٹے چھوٹے دکاندار یا بڑے دکاندار تھوڑا کوارڈینیشن کریں، سب سے پیسے لیں. ذاتی طور پہ بھی اپنے ہم جو زیادہ ہو سکتا ہے 50 سے 60% ہم لوگ اپنے پاس سے بھی کریں. اس معاملات زندگی کو ٹھیک کرنا ہے. باقی مجھے ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، میں وانے بالا تک ایک بات پہنچاتا ہوں. کچھ لوگوں نے نا ایک ذہن بنا لیا ہے کہ جو کرونا ہے نا وہ صرف دکانداروں سے ہی پھیلتا ہے، جلسے جلوسوں سے، میٹرو سے، یہاں سے نہیں پھیلتا. خدایا یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی سے معیشت چلتی ہے، اسی سے سارے معاملات زندگی چلتی ہیں. پارلیمنٹیرین کی کون سیلریاں دیتا ہے؟ ہم لوگ ہی اپنی کمائیوں سے دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ہم 16 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں. یہ تو اب ہوا نا 10 سے 12، پھر بھی ہمیں 13-14 گھنٹے گھر سے آنے جانے میں لگ جاتے ہیں. دن رات ہم یہاں پہ ہوتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ تو ایک
صدقہ جاریہ ہے. جی جی یہاں سے ہم نے کیا کمانا ہے؟ اپنے پلے سے پیسے دیتے ہیں، اپنے جیب میں سے پیسے لگاتے ہیں، اپنی کمائیوں میں سے لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں ان کو ایک اچھا پاکستان ملے، ایک اچھا سوسائٹی ملے، صاف ستھری ملے، اچھی ملے. ہماری بھی کوشش ہے. اب بیجنگ میں جائیں، دیکھیں وہاں کا ماحول، دیکھیں ایک ٹائمنگ سسٹم وہاں پہ بہت اچھی ہے، صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہے. ہم بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ہمیں جو دباتی ہیں نا گورنمنٹ، کرونا کرونا کرونا، میرا خیال ہے کہ جتنا دکاندار تعاون کرتا ہے، اب ہمارے گروپ نے جتنی بھی 1200 دکانیں ہیں نا، ہم نے تقریباً 1800 باکس جو سے نا ہم نے ہر دکاندار کے خود دیے جا کے کہ یار پیدا کیا، مطلب ان کو سمجھایا کہ یار اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے، آپ نے یہ ماسک مست بھی پہننا ہے، خود بھی پہنیں، کسٹمر کو بھی دیں، فری آف کاسٹ دیں. زندہ باد. اتنا بڑا ماسک آج تک کبھی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ نے نہیں دی ہے جتنا ہم نے ایک ایک دکان میں، ایک ایک جگہ، چھوٹی بھی اسٹالوں پہ بھی ہم نے دیے جا کے کہ یار یہ ماسک رکھو اپنے پاس ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یار اس ماسک کے بینیفٹس کتنے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ یار میں کسی اور سے لگتا، آپ کی وجہ سے کسی کو بھی لگ سکتا ہے نا، بیماری لگ سے ایک آج یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، اس کو پورا کرنا ہے. یہ ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے اس سے. جو معاملات زندگی آگے، معاشیت ہماری آگے تباہ ہوئی ہے، سارے معاملات زندگی ہیں. ہم چاہتے ہیں جتنی جلدی ہو اس کو، یہ اللہ کرے اس سے جان چھوٹے ہماری. ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ ہر تعاون کرتے ہیں. گورنمنٹ نے ہماری 15 دن کا کہا کہ 17 دن مارکیٹ بند کی، ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، اگر آپ کے یہ کرونا کے کیسز ختم ہوتے ہیں تو ہم تو کوآپریٹ کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اب جب چاہیں آ کے کہہ دیں جی یہ ہو گیا. رات کو 11 بجے آ جاتی ہے مجسٹریٹ صاحبہ کہ جی یہاں پہ یہ بند کریں. یار وہ تو کھانے پینے کی آپ نے خود اجازت دی ہے نا. اب 12 بجے آ کے کوئی اسٹال میں سے اوپر سامان لے کے جا رہا ہے، اب ٹھیک ہے، اب اس کو کہتی ماسک کیوں نہیں پہنا. پبلک کو ہم بتا رہے ہیں، جو کسٹمر آتا ہے ہم اس کو اندر ہی نہیں آنے دیتے. ہر دروازے کے اوپر ہم نے اپنی ایسوسیشن کی طرف سے ایک پمفلٹ تیار کروا کے ہر شاپ کے اوپر لگا ہوا ہے کہ وداؤٹ ماسک کوئی اندر نہ آئے. ٹھیک ہے. اور ٹوٹل دکاندار، مطلب کہ یہ دکاندار بھی کوآپریٹ کرتا ہے، کسٹمر بھی کرتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ کراچی کمپنی میں 95% جو کسٹمرز آتے ہیں نا انہوں نے ماسک پہنا ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آپ بھی کوآپریٹ کریں نا. ہم نے ماسک کے ڈبے دیے تو آپ بھی دیں نا. آپ کہتے ہیں باتیں کریں، دکان بند کر دیں، یہ کر دیں. ویسے ہمیں کہ یار ہم 100-200 ہم دے دیتے ہیں. ہم چوکوں میں کھڑے ہو کے ہم نے دیے. ہم نے مارکیٹ کے جہاں پہ انٹری سے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنے طور، یہ نہیں کہ ہمارے ان کی عام پبلک سے تو ہمیں ووٹ نہیں لینی نا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کھڑے ہو کے ایک ایک بندے کو دیا. پوری اگر 8 فیملی ممبرس ہیں 8 کو دیے. آپ نے لوگوں کی ویلفیئر کی ہے، عوام کی ویلفیئر کی ہے. ہم نے تو ویلفیئر کی ہے. ہم تو کسی بھی جگہ پیچھے نہیں ہٹتے. یہی ہے کہ اب گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی چاہیے کہ ہماری حوصلہ افزائی کریں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. ڈی سی صاحب کہیں یا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ نے اتنا دیا ہم بھی آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. ہم ان کے کوآپریٹ کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ نہیں کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو ایک تاثر پیدا کرتی ہے نا کہ دکانداری سے ہی کرونا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، وہ غلط ہے. اس کو آپ مہربانی کر کے اس کو ہمیں وہ صاف کریں، لوگوں کا ذہن صاف کریں، لوگوں کے سمجھائیں. اب کرونا کی جو بھی معاملات زندگی ہے، اگر کسی کو بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے یا اس سے پریس کرنا، اس سے پریس کرنا، اس سے پریس کرنا، ایسے کرنا، وہ سٹیبل ہو جاتا ہے. اسی طرح میں بھی کہتا ہوں کہ اس کو یہ سمجھائیں، گورنمنٹ تعاون کرے، آئے بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم تیار ہیں. جب سب سے پہلے یہ شاپنگ بیگ بند ہوا پورے اسلام آباد سے، سب سے پہلے G9 نے کیا. ٹھیک ہے. G9 نے ٹوٹل شاپنگ بیگ بند کیے. میں اس چیز کے شکریہ ادا کروں حمزہ شفقات صاحب، وہ خود آئے ہمارے پلازے میں، عوامی ٹریڈ سینٹر میں، وہ خود آئے، خود آ کے اپریشیٹ کیا. ہمارا بھی حوصلہ بڑھا. ہم نے بھی کہا جی، ہم نے کہتا ہے جی میں اسی لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کیا. چاہے جتنی پوش مارکیٹس بھی تھی نا انہوں نے اتنی جلدی شاپنگ بیگ نہیں چینج کیا، ہم نے کیا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، جیسا کہ شیخ عالمگیر صاحب نائب صدر ہیں تاجر دوست گروپ کے، ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور تعاون جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. دونوں طرف سے جو ہے تعاون وہ جاری ساری رہے گا. تاجر دوست گروپ جو ہے انہوں نے ویلفیئر کے کام کیے، بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اپنے دکانداروں کو، گاہکوں کے لیے جو ہے وہ سینیٹائزر بھی دیے، ماسک بھی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مکمل طور پر تعاون کیا جو انتظامیہ نے ان سے مانگا تھا. اب چونکہ انتظامیہ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ تاجر برادری جو ہے جس
طرح کی ان کو سہولیات چاہیے وہ دیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں اور ان کے ساتھ جو ہے جو چیزیں ان کو ریکوائرڈ ہیں وہ دیں، اور علاقے کی جو ترقی ہے اس میں بھی اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ناظرین، یہ نیوز باز سے کچھ تازہ ترین تھا، اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔